آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هم الذین لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2-3 مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی آپ یہودیوں میں پائیں گے، اور اس کے بعد وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ان کے مقابلے میں جو عیسائی ہیں وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہے اور تکبر نہیں ہے، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے انا سے ہٹنے نہیں دیتی۔ تو یہودیوں کی جو بری صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر تکبر تھا۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام دین کے ازلی دشمن جو ہیں، شدید ترین جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ جب سے یہودی آئے ہیں، آپ اگر دیکھیں قرآن کریم کے صفحات کا مطالعہ کریں تو آپ کو بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہوئے یہودی نظر آئیں گے، یہاں تک کہ انبیاء کی توہین، انبیاء کی دشمنی، انبیاء کی مخالفت اور اللہ کے سچے دین کی مخالفت میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی، بلکہ ظلم پر ظلم اور کفر پر کفر یہودیوں نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو بھی شہید کر ڈالا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ واقعات مذکور ہیں اور آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی بات شروع کی تو سب سے زیادہ مخالفت صف اول کی یہودیوں نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر
تنقید کرنا شروع کر دی، آپ کے اوپر ہر قسم کے حربے استعمال کیے، ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، آپ کے دین سے جو لے کر آپ آئے تھے لوگوں کو متنفر کرنے کی، لوگوں کو دور کرنے کی ہر قسم کی کوشش کی گئی۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کار اور وتیرہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں صف اول میں موجود رہے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، مخالفت کی، تنقید کی، توہین کی، مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی گئی، آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ کی ذات نے آپ کو بچا لیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ طریقہ تو ناکام ہے، ہم اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کی دشمنی اور مخالفت کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو اسی دشمنی کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ہماری مخالف ہیں، یعنی کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، یا تو دشمن تھے یا تو محافظ تھے۔ دشمن تو یہودی خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور محافظ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب انہوں نے حضور کی ذات سے شکست کھا لی، کچھ بھی نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی دشمنی کے رخ صحابہ کرام کی طرف بڑھ گئے، اور قرآن کی آیت ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض۔ وہ کہنے لگے عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ لوگ ہیں نا، چند لوگ، یہ تو غریب ہیں، مفلس ہیں، لاچار ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کا کھانا بند کر دیں گے، ان کا پیسہ بند کر دیں گے، یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن صحابہ تو وہ تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے تو ان کے پاس جائیداد تھی، دکانیں تھیں، کاروبار تھا۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کتنے بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ جب وہ ایمان لائے تھے اس وقت ان کے پاس اس دور میں 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے اس وقت ان کے پاس۔ آج بھی اگر آپ حرم شریف میں جاتے ہیں ابراہیم خلیل روڈ سے، تو اس طرف جو مسجد آتی ہے ہوٹل کے اوپر بلڈنگ پہ، اس کو ابوبکر صدیق مسجد کہتے ہیں، کلاک ٹاور سے پہلے صفا گولڈ کے ساتھ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور دکانیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال دولت کی لالچ میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اپنے دل کے گہرائیوں سے حضور کی اطاعت فرمانبرداری کرنے آئے تھے، حضور کے محافظ بننے کے لیے آئے تھے، اور حضور کا محافظ بن کر انہوں نے امت کو دکھایا بھی ہے اور ثبوت بھی دیے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے پورے کرۂ ارض کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچایا ہے۔
تو صحابہ کرام پر ظلم و تشدد شروع کر دیا یہودیوں نے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم کا چمڑا جل گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی چمڑیاں اکھاڑی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کر، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت دوڑایا اور درمیان سے چیر دیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام تو مال کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو حضور کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے تھے، تو چنانچہ اس میں بھی وہ ناکام ہو گئی۔ صحابہ کرام کو بھی اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکے، حضور کی محبت سے نہ ہٹا سکے، حضور کی تابعداری اور فرمانبرداری سے نہ ہٹا سکے، اور جب ان کی مرضی کی بات ہوتی تو خوش ہو جاتے، اور جب اطاعت اور فرمانبرداری کی بات آتی تو فوراً مخالفت شروع کر دیتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اب جب اللہ کا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دیں تو قرآن کے دوسرے سپارے میں ہے، فرمایا سیقول السفہاء من الناس۔ اب یہ یہودی جن کو اللہ نے بے وقوف کہا کہ یہ بے وقوف لوگ اب باتیں بنائیں گے کہ دیکھو جی مسلمان کیسے ہیں، کبھی ایک قبلہ ہے کبھی دوسرا قبلہ ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو دین سے متنفر کرنا، حضور کے زمانے سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر بھی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی رویہ یہودیوں کا رہا ہے۔ تو جب وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یار یہ تو دال نہیں گل رہی ہماری۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مختلف تدبیریں کی گئیں، اور ان تدبیروں کی، یہودیوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوا کرتی تھیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے ظالم تدبیریں کرتے ہیں یہ کہ ان کی تدبیروں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی دیکھا جائے، آج کے دور میں سلم عقیل لوگ جو اگر دیکھیں، آج بھی دیکھیں، وہ نظر دوڑائیں کہ یہودی کس طرح سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کس انداز سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب اور کمزور کر رہے ہیں، کس انداز سے قرآن، مدارس، جہاد سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر قتل و قتال برپا کرنے والا آج بھی یہودی ہے۔ یقین نہیں تو امریکہ کو دیکھ لیں، کتنے ملک اس نے جلا دیے، اور ان کے حواریین جتنے بھی ہیں، سبائی ہیں، رافضی ہیں، جو بھی کفار ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہودیوں کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیسے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ ان کی سازشوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لیکن فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیر تو اللہ کی ہے، ان کی کیا تدبیریں ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو میرے محترم دوستو، جب صحابہ کرام کے دشمن بن گئے اور ان پر ظلم و ستم شروع کیا، بات نہ بنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت اور ایک اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب احادیث میں اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول نے دو لوگوں کا ذکر کیا کہ میں میرے صحابہ اور میرے اہل بیت، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھاموں،
جب کفار نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو بھی ہم نہ ہٹا سکے، تو انہوں نے اہل بیت کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ آج بھی چلا آ رہا ہے پہلے دن سے، کہ حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان کو نہیں مانتے۔ بحار الانوار باقر مجلسی رافضی کی کتاب ہے، نور اللہ شوستری مجالس المومنین اس کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ صرف 3 ٹھیک رہ گئے تھے، باقی دین سے پھر چکے تھے۔ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے۔ پہلے حضور کی ذات میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، کبھی کہتے ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سارے واقعات سنے ہیں، پڑھے، نہ ہو سکا۔ صحابہ پر ظلم و تشدد کیا، نہ ہو سکا۔ تو تیسرا طریقہ کیا اپنایا؟ منافقت کا۔ دشمنی اور مخالفت کچھ نہ کر سکی تو منافقت کا طریقہ اپنایا، سازشیں شروع کی اور کہا جی فلاں صحابی تو نہیں ہے، فلاں ٹھیک ہے، سلمان ٹھیک ہے، مقداد ابن اسود ٹھیک ہیں، ابو ذر غفاری ٹھیک ہیں، باقی سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ عقیدہ بنانے والا یہودی عبداللہ ابن سبا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا، اور یہ عقیدہ اس نے بنایا تب جب اس نے دیکھا نا کہ صحابہ سے بھی نہ ہو سکا۔ اب اللہ کے رسول نے تیسری بات کیا فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت، تو انہوں نے کہا اب اہل بیت کو توڑنے کی کوشش کرو۔ تو دعویٰ کیا سب سے پہلے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں جی۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ تو کہنے لگے وہ تو صرف حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، باقی ازواج مطہرات ان کو اہل بیت سے ہی نکال دی۔ حضور کی باقی بیٹیاں ان کو بھی اہل بیت سے نکال دیا اور انکار کر دیا۔ حالانکہ آیت تطہیر جو مشہور ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کے شان نزول کو پڑھیں، تو وہ آیتیں، اس کا سیاق و سباق تمام ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ اور حسنین کریمین حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تو حضور نے اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا اور دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرے بچے ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ لیکن جو حقیقی اہل بیت تھے، جس کے بارے میں اللہ کی قرآن کی آیتیں اتریں، ان کو اہل بیت سے ہی نکال دیا اور وہاں پر عقیدہ بنانا شروع کر دیا کہ حضرت علی جو ہیں یہ تمام خلفاء سے، تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ بنایا کہ اللہ کے رسول نے چونکہ حضرت علی کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، تو اس لیے ان فضائل کی روشنی میں کہا کہ حضرت علی جو ہیں یہ وصی رسول اللہ ہیں۔ اور جب یہ ایک بات آگے پھیلائی، پھر دوسری بات آگے پھیلائی، تھوڑی کامیابی ملی منافقت میں، تو تیسری بات پھیلانا شروع کر دیا کہ حضرت علی تو مشکل کشا ہیں، حضرت علی تو حاجت رواں ہیں۔ اور اس قسم کے عقائد جب بنانے شروع کیے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ توبہ کر لو اور باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں جلا دوں گا، سزا دوں گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت علی نے اس کو ملک بدر کر دیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ کیوں؟ یہودی تھا، اس کا نہ تعلق حضرت علی سے تھا، نہ حضور سے تھا، نہ حضور کے صحابہ اور نہ اللہ کے دین سے تھا۔ وہ تو یہودی تھا، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا تھا، دین میں دراڑ ڈالنا چاہتا تھا، لوگوں کو اسلام سے، دین سے متنفر کرنا چاہتا تھا۔ اور جب وہ باز نہ آیا، حضرت علی نے اس کو بلایا، اس کے لوگوں کو بلایا اور ان کو جلا دیا، اور جلا کر ان کو سزا دی۔ اور وہ بدبخت جب جل رہا تھا تو اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ علی مشکل کشا ہے، علی خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلانے کا کام، جلانے کی سزا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا۔
اگر مجھے جلایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت علی ہی خدا ہیں۔ پھر بھی وہ اپنے عزائم سے باز نہ آیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ لوگ ہیں یہودی جنہوں نے ہمیشہ دین اسلام کی مخالفت کی، ہمیشہ دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ مسلمان اور اسلام کی شان میں گستاخی کی، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کر خود بلوایا، اور بلوانے کے بعد گاٹھ لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی کام کیا۔ ان کے پاؤں سے مسلح کھینچا گیا، ان کی کندھے سے چادر پھینکی گئی، ان کے ران پر خنجر مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حسن میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں کیا کرے گا؟ صلح کرے گا۔ جو منافقین کی سازش چلی آ رہی تھی نا، اب اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف سے تیسرا آدمی جو فائدہ اٹھاتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں منافق، تو وہ جو منافقت کر رہے تھے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور حضرت حسن کے بارے میں تو حضور کی حدیث تھی، وہ تو سچ ثابت ہونی تھی کہ دو مسلمان گروہ، دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن نے جب صلح کرائی تو ان لوگوں کو، یہودیوں کو تکلیف ہوئی تو مسلمان پھر ایک ہو گئے، اور اس کی ضد میں حضرت حسن کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیے وہ بھی تاریخ نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا۔ حضرت علی جب کہتے آؤ مجھ سے محبت کرنے والوں، تو وہ کہتے تھے ابھی تو سردی ہے، سردی میں جہاد نہیں کر سکتے ہم، ابھی گرمی ہے، گرمی میں جہاد نہیں کر سکتے۔ خطبات علی اٹھا کر دیکھیے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ تم کیسے محب ہو میرے کہ میں جہاد کی طرف بلاتا ہوں تو نہیں آتے، اور دسترخوان کا وقت ہو تو سارے آ جاتے۔ اور یہی طریقہ یہودیوں کا عبداللہ ابن ابی کا بھی رہا۔ کیوں؟ وہ ان کا سرغنہ تھا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے پہلی صف میں، زکوٰۃ لینے کی وقت آتی سب سے پہلے آتا، مال غنیمت لینے سب سے پہلے پہنچتا، اور جب جہاد کا وقت آتا تو کنی کترا کر نکل جایا کرتا تھا۔ اور جس نے اتنا ظالم شخص، ایسا یہودی منافق اور ایسے جال مکار تھا کہ وصیت کی کہ میرا جنازہ رسول اللہ پڑھائیں گے، اور اللہ کے رسول نے جب جنازہ پڑھایا حضرت عمر نے منع کیا، اللہ کے رسول نہ پڑھائیں، یہ منافق ہیں، لیکن بیٹے کی فرمائش تھی تو جب پڑھایا تو قرآن کی آیت اتری، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے محبوب، آپ نے جنازہ پڑھا لیا لیکن جنازہ آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا، یہ تو منافق ہے، آپ اگر 70 دفعہ بھی اس کے لیے استغفار کریں لا تستغفر لہم، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ التجا کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ جب کی اللہ نے منع کیا، فرمایا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتا۔ اے میرے محبوب نوح، اگر دوبارہ ایسے کیا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ کسی کافر کے لیے دعا نہیں ہے، کسی کافر کا جنازہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور آج بھی ایک طبقے میں آپ دیکھیں گے یہی عقائد ہے کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی مدد، حضرت علی حاجت روا جی، حضرت علی وسیع رسول اللہ، اہل بیت ہیں جی، کون ہے؟ صرف 4 ہیں، باقیوں کو اڑا دیے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ تم اللہ کے حدود میں تحریف کرتے ہو، اور جو شخص اللہ کی حدود میں تحریف کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آگے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے حلال اور حرام میں تحریف کرتے ہو۔ پہلا کفر یہ توحید کا انکار، رسالت کا انکار، صحابیت کا انکار، اہل بیت کا انکار، اور اس سے بڑھ کر کفر یہ کہ میرے حلال اور حرام میں تحریف کر رہے ہو۔ فرمایا تم سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔